تو دوستو، معراج کا پیغام یہ ہے کہ معراج میں اللہ کے نبی وقت کچھ لمحوں میں گئے اور واپس آ گئے۔ یہی حال ہمارا اس دنیا میں ہوگا۔ ہم اللہ کے طریقے پر جب چلیں گے، قرآن کے بارے میں فرمایا کہ جب قرآن کو دیکھو گے، الفاظ پڑھنے دیکھو گے، آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے۔ ذرا غور سے سنیے گا، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کو کیسی محبت اور عشق عطا فرمایا تھا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر۔ جب قرآن کو پڑھنا شروع کرو گے تو آنکھوں سے الفاظ دکھیں گے، اور دل سے جب غور کرو گے تو محبت نظر آئے گی، اور جب روح سے دیکھو گے تو اللہ نظر آئیں گے۔ یہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم صرف آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ابھی تک دل میں وہ محبت پیدا نہیں ہوئی تو روح کہاں زندہ ہوگی؟ اللہ کرے اس دور کے ایمان والوں کی اللہ روح کو جلا بخشی دے دے، اور عمل سے روح بنتی ہے۔ عالم بھی جب تک اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا روحانیت نہیں ملے گی۔ اور تھانوی فرماتے ہیں کہ عالم نہیں ہوا لیکن کسی اللہ والے پر جس کی روحانیت علم مکمل ہے اس کی صحبت میں رہا، وہ بغیر عالم سے بھی اللہ دین کا کام لے لے گا۔ ظاہر بات ہے دوستو کہ معراج کے واقعے میں سب سے اہم تحفہ ملا ہے نماز، اور نماز سے کتنی غفلتیں ہو رہی ہیں ہماری، ہم آپ غور کر لیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اسی بمبئی کا واقعہ ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ امامت کر رہے تھے ایک مسجد کے اندر، کچھ دن کے بعد انہوں نے دکان کیا۔ اب دکان میں جب بیٹھنے لگے تو عصر بھی غائب، مغرب بھی غائب۔ ٹرسٹیوں نے مسجد سے نکال دیا، نکل گئے وہ امام صاحب، کیونکہ جب دکان آ گئی، دکان چل گئی تو مغرب غائب ہے۔ تو مسجدوں کے امام و مؤذن بھی ہے، مسجد کے امام ہے اس لیے نماز کی پابندی ہو رہی ہے، مسجد کے مؤذن ہے اس لیے نماز کی پابندی ہو رہی ہے۔ اگر نماز امام سے ہٹ جائے تو نماز کی پابندی ختم۔ یہ معاشرہ ہمارا ہے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ یہ واقعات بھی اللہ اسی لیے دکھاتے ہیں کہ ہم کو تنبیہ ہو جائے، ہم ہوشیار ہو جائیں۔ اور ایک چیز آپ کے اور میرے طاقت میں ہے، حال۔ آج جمعہ کا دن گزر رہا ہے، جمعہ کا دن ہمیں نصیب ہوا ہے، کل جمعرات چلا گیا ہے، اس کی غفلتیں جو کی ہے وہ چلی گئی ہے۔ آج کا حال ہمارے پاس موجود ہے، جمعہ اور شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ یہ حال ابھی شعبان چل رہا ہے اور ابھی جمعہ کا حال ہے۔ کل کی خبر ہمیں نہیں ہے کہ سنیچر ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں، رمضان ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں۔ اس دور اس وقت میں حال میں بیٹھ کر اللہ سے دعا جو جناب رسول فرمائی، اللہم بارک لنا فی شعبان و رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے فرما، وبلغنا رمضان، اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ حال ہے، صرف حال آپ کے قبضے میں ہے، جو گزر گیا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، اور آنے والا کل آپ کے پاس آنے والا نہیں ہے۔ وہ اللہ چاہیں گے کیا ہوگا اس حال کے اندر، آپ جو لمحہ جو گزرا ہے ابھی جمعہ کی بیان سننے کے بعد عصر تک، پھر اللہ نے اگر مہلت دے دی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنی غلطیوں سے اللہ کو معاف کروا کے اللہ کو راضی کر لیں۔ موت تو کب آئے گی پتہ نہیں ہے۔ آج حال موجود ہے، کل کی خبر نہیں ہے، اور کل کی غفلت گزر چکی۔ جمعرات کا دن جو ہم جس انداز میں گزارے ہیں وہ خود اپنا محاسبہ کر لیں، ہم نے کیسے گزارا ہے۔ یہ آپ کی زندگی ہے، یہ میری زندگی ہے، ہمیں اللہ نے مہلت دی ہے۔ یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اسی لیے رکھا ہے کہ میرے بندے بار بار میرے دربار میں آ کر اس بات کو یاد رکھنا کہ تجھے آنا میرے پاس ہے۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو اپنے گناہوں کو بھول جائے گا، تو اپنی نیکیوں کو بھول جائے گا، میری لوح محفوظ پر تیرے رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ موجود ہوں گے اور رائی کے دانے کے برابر نیکیاں موجود ہوگی۔ میں مالک یوم الدین، روز جزا کا، انصاف کا مالک ہوں۔ کسی پر نا انصافی اور ظلم نہیں ہوگا، میں وہاں انصاف کروں گا۔ ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے۔ کافر یہ نہیں مانتے، وہ تو خدا کو ہی نہیں مانتے ہیں تو اس انداز سے مانتے ہیں کہ 360 بتوں کو رکھ دیے یا ہمارا پیغام پہنچائیں گے۔ ظاہر بات ہے یہ جمعہ کا خطبہ، یہ کہنا سننا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ شعبان کی قدر و منزلت، چل رہا ہے جتنا دن مل گیا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے، وہ اللہ جانتے ہیں۔
حال ہمارے پاس ہے، اسی میں آپ توبہ کر لیں، نیک اعمال کر لیں، والدین کی فرمانبرداری کر لیں، بڑوں کا ادب کر لیں، چھوٹوں پر مہربانی کر لیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے اس جسم سے، اپنی شکل و صورت سے، اپنے اعمال سے یہ گواہی، یہاں کی آب و ہوا، یہاں کے ہندوستان کے رہنے کے ذرات گواہی دے دیں کہ یہ غلامان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یا کوئی شریف صاحب رہتے تو عثمان کے دعویٰ انصاری صاحب انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ کل ہمارے بہت خاص، میرا بچہ بہت تعلقات والا رئیس اب گیا، وہاں ساؤتھ افریقہ میں رہتا ہے، اس کی والدہ کا بھی انتقال ہوا، میں خود نماز جنازہ پڑھایا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کی بھی اللہ مغفرت فرمائے، قبر کی منزلیں آسان فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے۔ اس کے ساتھ جو بھی ہمارے بھائی دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سب کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ اور اس کے والد بزرگوار آئی سی یو کے اندر ہیں، وہ ایڈمٹ ہیں، والد، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اگر وقت موعود آیا ہے تو اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ یہ پیغام اس جمعہ سے، اس منبر سے یہ پیغام اسی لیے دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اللہ مجھے بھی اپنے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، اور اللہ اس توفیق پر مکمل کامیابی عطا فرما کے اللہ ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دعا فرمائے کہ اللہ کہنے والے نے کوئی غلط بات کہی ہے، کہنے والوں کو اللہ ہدایت نصیب فرما، سننے والوں کو اللہ اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، کہنے والے نے تیری بات کہی ہے، تیرے نبی کی بات کہی ہے، صحابہ کی بات کہی ہے، اللہ والوں کی بات کہی ہے، اے اللہ اپنے رحم و کرم سے اے اللہ کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، یہ شعبان المعظم مہینہ تیرے نبی نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اے اللہ اس مہینے کی افضلیت تو صرف اللہ کے نبی کے کہنے پر کہ میرا مہینہ ہے، اے اللہ اس کی افضل ہو گئی۔ اے اللہ اس شعبان کے مہینوں میں ہمیں گزار رہا ہے، راتوں میں گزار رہا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنی غلطیوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، تیری توحید کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، تیرے نبی کی رسالت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، تیرے صحابہ کی صحابیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ والوں کی ولایت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ ہمیں بھی ان کے جیسا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے اے اللہ اس وقت امت بالکل مکی دور سے گزر رہی ہے، اے اللہ جیسے تو نے جناب رسول کو شب معراج کا سفر کرایا، صحابہ کو خوشخبری سنوائی، اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ نیک عمل کی توفیق نصیب فرما کر ہمیں بھی خوشخبری سنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع موجود ہے، اے اللہ یہ مجمع میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام کبیرہ گناہوں سے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام صغیرہ گناہوں سے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں زنا سے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں حسد سے، بغض سے، کینہ سے، اے اللہ ہماری ان توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آپ زور سے آمین کہیں، اللہ اس توبہ کو اللہ قبول فرما لے، ہماری اس حاضر مجمع کی حاضری کو قبول فرما لے، اور ان توبہ کے گناہوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، ہمارے گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ یہ شعبان کے مہینے کے اندر ہماری ان مسجد کے دیواروں کی سامین کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ شعبان کا مہینہ گزر جائے، اور اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، اور اللہ رمضان مبارک کی ساری برکات، ساری فضیلتیں، ساری تیری نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو دین کی پہلوانی نصیب فرما، ہمارے بڑے بوڑھوں کو دین کا رہنما بنا، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کا ستارہ بنا، ہماری ماں بہنوں کو دین کا ملاح بنا۔ اے اللہ اب بہت ذلیل ہو چکی تیرے نبی کی امت، اے اللہ اب ہمیں توبہ کی توفیق دے دے، اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے، انفرادی توبہ کی بھی توفیق دے، اجتماعی توبہ کی بھی توفیق نصیب فرما، اور ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اب ہمیں ایک بار پھر صحابہ جیسی عزت سے نواز
نواز دے، اے اللہ ہمیں پھر ایک بار سلطنت عثمانیہ جیسی عزتوں سے نواز دے، جیسے صلاح الدین ایوبی کو نوازا تھا، اللہ ہمیں نواز دے، اور اللہ اس امت میں کوئی ثانی صلاح الدین پیدا فرما دے، محمد بن قاسم پیدا فرما دے، اے اللہ حضرت طارق بن زید پیدا فرما دے، اے اللہ قاسم نانوتی پیدا فرما دے، معین الدین اجمیری پیدا فرما دے، صابر کلیری پیدا فرما دے، جو اللہ امت کی باغ ڈور کو نکال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچا دے، اے اللہ ایسے رہنما پیدا فرما دے، ہمیں ایسے رہنما نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو دنیا کے لیے نجات اور آخرت کے لیے نجات اور دنیا کے لیے راحت اور عافیت کا معاملہ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔